الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج کی یہ محفل پاک سلطان الاولیاء سراج الاصفیاء شہنشاہ بغداد تاجدار ولایت شہباز لامکانی قندیل سبحانی محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس دربار میں میں اپنی گفتگو سے پہلے ان کے عظیم عاشق جس کو دنیا سنیت فنا فی الغوث اور مجدد میت حاضرہ کے نام سے جانتی ہے، امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقبت ہے، اسی سے میں بارگاہ غوث میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اے سلطان الاولیاء، اے شہنشاہ بغداد، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ توجہ، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے، تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ شہنشاہ بغداد اگر ممبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بل علی رأسی و علی عینی، اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، جس کی گردن بنی منبر اولیاء، جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں کیا کہا تھا؟ غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اولیاء نے یوں کہا تھا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ گردن ہی کیا ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، تاجدار بریلی نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اے شہنشاہ بغداد، تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔
ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں عرض کرتے ہیں، اے شہین شاہ بغداد، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جس کی گردن میں قادری پٹا ہو، جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو، اس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، ہم کتا پاک ہیں شہنشاہ بغداد کے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور اے سننے والو، میں نے اپنے آپ کو سگ کہا، کتا کہا، تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتا معمولی ہوتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی سوایہ کر دیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کی تک پرواہ نہیں کرتا غوث پاک کا کتا۔ تو میں نے اپنے آپ کو کتا کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا، اٹھا لے جائے گا۔ ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بارگاہ غوث میں جو جھوم کر کے اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیے ہیں، وہی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہیں۔ سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں۔ آج بھی بغداد میں جائیں، لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، شیعہ بھی کھا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے۔ بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو۔ اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی، ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا۔ پیر پیراں، میر میراں، شہین شاہ بغداد، بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا، ہر صوفی پر تان و تشریح کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک، تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہنچا ہے۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق، بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے، اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں، اس لیے کہ ہم انہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک، بدعت اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے، سب سے اعظم۔ غوث کہیں ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو، وہاں اعظم کہتے ہیں آپ، اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہین شاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی۔ یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔
بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یہ شعبان کا آخری دن، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی. آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے. یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے. اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں، آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا، 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا، بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا. تو یوم الشک کہتے ہیں، یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے، 30 شعبان بھی. تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہیں، پوچھا کہ